بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم 3 بہنیں اور 2 بھائی تھے۔ ہم بہنوں اور ایک بھائی کی تعلیم مکمل ہوتے ہی شادیاں ہو گئیں اور 2 بہنیں اور بھائی باہر ملکوں میں شفٹ ہو گئے، جبکہ میرا گھر امی کے گھر کے بالکل برابر میں تھا۔ ہمارا سب سے چھوٹا بھائی عمار پاپا کی اچانک وفات کی وجہ سے اپنی تعلیم مکمل نہ کر سکا۔ دوران تعلیم ہی گھر کا بوجھ اس کے کاندھوں پر آن پڑا۔ گھر کا انتظام اور جائیداد کے معاملات بھی اس کی ذمہ داری بن گئے۔ امی پر اس کی شادی آخری ذمہ داری تھی، جس کو اب انہیں پاپا کے بغیر ہی پورا کرنا تھا۔ امی نے خاندان میں ادھر ادھر نظریں دوڑائی، لیکن کوئی بھی ایسی لڑکی نظر نہ آئی جسے وہ بہو بنا کر گھر لے آتی۔ ہمارا خاندان چھوٹا سا تھا اور ہمارا حلقہ احباب بھی بہت مختصر سا تھا۔ ایک بار ہماری امی اپنے محلے کے ایک گھر میں محفل میلاد میں گئیں تو وہاں امی کی ملاقات ایک عورت سے ہوئی جو دیکھنے میں شریف نظر آتی تھی۔ باتوں باتوں میں امی نے ان سے ذکر کیا کہ آج کل اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے لڑکی کی تلاش میں ہوں۔ اس عورت نے فوراً ہی اپنی بھتیجی کا رشتہ بتلایا اور امی دوسرے روز اس کے ساتھ اس کی بھتیجی کو دیکھنے چلی گئیں، حالانکہ وہ بالکل ناواقف اور غیر لوگ تھے۔ بظاہر تو لڑکی اچھی تھی، سو امی نے اسے ایک ہی نظر میں پسند کر لیا، مگر ہم نہیں جانتے تھے کہ وہ دل کی روگی ہے، یعنی اپنی بہن کے دیور سے محبت کرتی ہے۔ حالانکہ اس کے والدین یہ بات جانتے تھے، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ اس کی شادی وہاں نہیں کرنا چاہتے تھے۔ شاید لڑکے والے ایک ہی گھر کی 2 لڑکیوں کو بہو بنانے کے دل سے خواہاں نہ تھے، تبھی یہ معاملہ آگے نہ بڑھ پایا۔ اس لڑکی کا نام ماہم تھا۔ امی 2-4 بار ان کے گھر گئیں اور پھر جلد ہی ماہم ہماری بھابھی بن کر ہمارے گھر آ گئی۔ میں نے جب شادی کے پہلے دن بھابھی کو دیکھا تو وہ مجھے خوش نظر نہیں آئی۔ ایک روز کی دلہن کے چہرے پر اداسی اور افسردگی کے گہرے بادل دیکھ کر دل دہل کر رہ گیا۔ گھر آئے مہمانوں نے بھی اسے میکے سے جدائی کا دکھ سمجھا، مگر میں نے جان لیا تھا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ میں نے دل میں دعا کی کہ خدا کرے میرے بھائی کو یہ شادی راس آ جائے۔ شادی کے چند دن بعد ہی عمار بھائی نے بھابھی کا خوشبوؤں سے بسا ہوا خط پکڑ لیا، جو انہوں نے اپنی بوڑھی نوکرانی کے دوپٹے کے پلو میں باندھ دیا تھا کہ بہن کے گھر جا کر اس کے دیور کو دے دینا۔ بوڑھی نوکرانی جب جانے لگی تو اس کا دوپٹہ دروازے کے کنڈے میں اٹک گیا۔ بھائی نے جو پلو چھڑایا تو خط ان کی مٹھی میں آ گیا۔ انہوں نے نہ جانے کیا سوچ کر خط کھول کر پڑھ لیا۔ تب وہ پریشان ہو کر گھر کے اندر آئے اور بھابھی کو علیحدہ کمرے میں لے جا کر بہت دیر تک ان سے باتیں کرتے رہے۔ جب وہ باہر نکلے تو بے حد غمزدہ تھے اور بھابھی کی آنکھیں بھی سوجی ہوئی تھیں۔ رو رو کر ان کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ اسی روز بھابھی کو بھائی نے کہہ دیا تھا کہ اگر وہ ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو بے شک طلاق لے کر آزادی حاصل کر سکتی ہیں، مگر ان کے گھر میں رہ کر چوری چوری نقب لگانا اور دوسروں کو محبت نامے بھیجنا انہیں ذرا بھی پسند نہیں۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ باوجود بھائی کے آزادی دینے کے بھابھی گھر سے نہیں گئیں اور نہ ہی انہوں نے طلاق مانگی۔ شاید وہ اپنے والدین سے خوفزدہ تھیں، یا پتہ نہیں ان میں اتنا حوصلہ ہی نہ تھا کہ معاشرے کا مقابلہ کر سکتیں۔ وہ رو دھو کر چپ ہو گئیں۔ البتہ عمار بھائی سے انہوں نے وعدہ کر لیا کہ وہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کریں گی اور ان کی وفادار بن کر رہیں گی۔ عمار بھائی نے بھابھی کو معاف تو کر دیا، لیکن ان پر صرف ایک پابندی لگا دی تھی کہ اب وہ کبھی اپنی بہن کے گھر نہیں جائیں گی، مگر بھابھی چوری چھپے جاتی تھیں۔ اس بات کا علم مجھے بھی تھا اور امی کو بھی، مگر ہم جھگڑے کے ڈر سے خاموش رہتے تھے۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ بھابھی اور بھائی میں جھگڑا ہو جائے اور اچھا بھلا گھر جہنم بن کر رہ جائے۔ اس وقت میرا گھر امی کے گھر سے ملا ہوا تھا، صرف ایک دیوار بیچ میں تھی، اسی لیے مجھے ہر بات کی خبر رہتی تھی۔ امی کو یہ بات نہیں معلوم تھی کہ بھابھی اپنی بہن کے دیور یاسر سے محبت کرتی تھی اور اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن زبردستی ان کے ماں باپ نے عمار بھائی سے ان کی شادی کر دی۔ مجھے یہ بات بھابھی نے خود بتائی تھی، وہ بھی اس طرح کہ ایک روز وہ بہت رو رہی تھیں۔ میں نے رونے کا سبب پوچھا، پیار سے گلے لگا کر تسلی دی تو پھٹ پڑیں اور مجھے اصل حقیقت بتا دی۔ اس پر میں نے انہیں دلاسا دیا تھا، اپنی جیسی ایک عورت سمجھ کر ان کا دکھ درد بانٹا تھا، انہیں بہت سمجھایا تھا کہ اب وہ اپنی پرانی محبت کو بھول جائیں اور ایک نئی زندگی شروع کریں، کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ میں نے کہا تھا، بھابھی اب آپ تقدیر کے فیصلے کو دل سے قبول کر لیجئے کہ آپ عمار بھائی کی بیوی بن چکی ہیں۔ ماضی کا رشتہ توڑ دیجئے، یہی آپ کی تقدیر میں لکھا تھا اور تقدیر کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ جو لوگ ان فیصلوں کو قبول نہیں کرتے انہیں بعد میں بھی کبھی نہ کبھی بہت زیادہ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔
مگر بھابھی نے شاید تقدیر کے اس فیصلے کو دل سے قبول نہ کرنے کی ٹھان لی تھی، تبھی تو انہوں نے کبھی بھی ماضی سے رشتہ نہ توڑا اور اپنے محبوب یاسر سے بدستور چوری چھپے ملتی رہیں۔ ایک بچے کی ماں ہونے کے بعد تو وہ اور بھی نڈر ہو گئی تھیں۔ پہلے تو بھائی سے ڈرتی بھی تھیں، اب نہیں ڈرتی تھیں۔ جب بھی وہ کام پر جاتے یہ بہانے سے چلی جاتی تھیں۔ اگر وہ اچانک واپس آ جاتے اور بھابھی کو گھر میں نہ پاتے تو غصہ ہوتے، چیختے چلاتے ہمارے گھر آ جاتے۔ میں انہیں سمجھا بجھا کر ٹھنڈا کرتی، بھابھی کو بھی الگ سے سمجھاتی تھی کہ اس طرح نہ کیا کرو، تو وہ یہی جواب دیتی، میں تمہارے بھائی کے غلام تو نہیں ہوں، میں کوئی قیدی تو نہیں ہوں، آخر انسان ہوں، مجھے بھی کوئی کام ہو سکتا ہے۔ میں ان کی مجبوری سمجھتی تھی اور بھائی کا غصہ بھی بجا تھا، مگر سوائے دونوں کو علیحدہ علیحدہ سمجھانے کے اور کر بھی کیا سکتی تھی۔ اب تو بھابھی جب لڑتی تھیں طلاق کا مطالبہ کر دیتی تھیں، کیونکہ امی فوت ہو چکی تھیں اور بھابھی کے والد کا بھی انتقال ہو چکا تھا، جن کا لحاظ اور ڈر تھا۔ اب بھابھی کا مقصد یہی تھا کہ کسی دن زبردست قسم کی لڑائی ہو اور عمار بھائی خود ہی تنگ آ کر انہیں طلاق دے دیں۔ لیکن عمار بھائی کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا، بھابھی سے محبت تھی یا بیٹے کا خیال تھا کہ وہ کسی صورت بھی اب ماہم بھابھی کو چھوڑنے پر تیار نہ تھے۔ انہی دنوں میرے شوہر نے شہر سے دور ایک نئی کالونی میں گھر تعمیر کرایا تو ہم پرانے گھر کو بیچ کر اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ اس کے بعد مجھے بھابھی اور بھائی کے حالات کی کچھ خبر نہ رہی، کیونکہ اب میں بھائی کے گھر سے بہت دور آ گئی تھی۔ کبھی کبھار جب گھر سے فرصت ملتی تو 2-4 ماہ بعد جانا ہوتا تھا، وہ بھی 1-8 گھنٹے کے لیے، کیونکہ ماہم بھابھی اب ہم سے بہت زیادہ اکھڑی رہنے لگی تھیں۔ وہ اب ہمارا اپنے گھر آنا پسند نہیں کرتی تھیں۔ میں چپ چاپ سارا تماشا دیکھنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ امی حیات نہ تھیں، پھر ان کے گھر میں میری کیا اہمیت ہوتی، میں کس طرح مداخلت کر سکتی تھی؟ تو پھر میں نے عمار بھائی کے گھر ہی جانا چھوڑ دیا تھا۔ باقی سب بہنیں اور بھائی دوسرے ملکوں میں رہتے تھے، ایک میں ہی نزدیک تھی، لیکن اب مجھے بھی ان کی بیوی نے عمار بھائی سے دور کر دیا تھا۔ وہ خود میرے گھر بہت کم آتے تھے، جب آتے پہلے سے زیادہ پریشان اور پشمردہ نظر آتے۔ انہیں گھر کی کوئی خوشی حاصل نہ تھی۔ میں بھی چاہتی تھی کہ اگر ماہم بھابھی ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو زبردستی اپنے ساتھ رکھنے کے بجائے انہیں طلاق دے دیں تو اچھا ہے، مگر میں یہ بات ان سے نہیں کہہ سکتی تھی۔ ان کا روب ایسا تھا جیسے عموماً بڑے بھائیوں کا ہوتا ہے۔ میری ان کے سامنے زبان نہیں چلتی تھی، بس ان کی حالت دیکھ کر دل ہی دل میں کڑتی رہتی تھی۔ بھائی اب مسلسل بیمار رہنے لگے تھے، پھر یہاں تک معلوم ہوا کہ وہ ایک دن کئی گھنٹے ہاسپٹل میں بے ہوش پڑے رہے تھے۔ بھابھی کا کہنا تھا کہ زیادہ سگریٹ نوشی سے بے ہوش ہو گئے تھے، مگر ڈاکٹر کی رپورٹ یہ تھی کہ انہیں مسلسل تھوڑا تھوڑا زہر دیا جا رہا ہے، جس سے آہستہ آہستہ وہ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ مگر ماہم بھابھی نے بڑی ڈھٹائی سے یہ کہہ کر سب کو خاموش کر دیا کہ ظاہر ہے زیادہ سگریٹ نوشی بھی تو زہر ہی ہے۔ ہم ناچار خاموش ہو گئے کہ کر بھی کیا سکتے تھے۔ اس واقعے کے بعد بھائی نے گھر میں کھانا پینا حتیٰ کہ سگریٹ پینا بھی چھوڑ دیا۔ اب انہیں بھی ضد ہو گئی تھی کہ چاہے جان چلی جائے مگر وہ ماہم بھابھی کو طلاق نہیں دیں گے۔ ان کی زندگی ماہم کے پیچھے برباد ہو چکی تھی۔ وہ کہتے تھے اب اس عورت کو حق نہیں پہنچتا کہ میری زندگی برباد کر کے اپنی مرضی کی زندگی بسر کرے اور مجھ سے طلاق لے کر رنگ رلیاں منائے۔ میں یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے شوہر نے ایک بار ہمت کر کے ان کو سمجھایا بھی تھا، مگر بھائی ان سے بھی الجھ پڑے۔ اس کے بعد وہ پھر کبھی اس موضوع پر عمار بھائی سے نہیں بولے۔ عمار بھائی کے گھر ایک دلاور نامی لڑکا ملازم تھا جو ان کے تمام گھریلو کام سر انجام دیتا تھا۔ یہ لڑکا ماہم بھابھی کے محلے کا تھا۔ بعد میں بھائی نے اسے ملازم رکھا تو گھر لے آئے۔ دلاور ایک نہایت سمجھدار اور ذمہ دار نوکر تھا، اسی وجہ سے ہم سب اس سے مطمئن تھے۔ وہ نہایت فرمانبردار اور ٹھنڈے دل و دماغ کا تھا۔ کوئی یہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ اس کو ہماری بھابھی نے اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ یہ عید الفطر کے قریبی دنوں کا ذکر ہے، جب کہ چھٹیاں تھیں اور پڑوسی بھی اپنے گاؤں جا چکے تھے۔ اس روز صبح ہی بھابھی اور بھائی میں کسی بات پر خوب جھگڑا ہوا اور میرے بھائی بھابھی سے ناراض ہو کر گھر سے نکل گئے۔ وہ تمام دن ادھر ادھر بھٹکتے پھرے اور رات کو کسی وقت آ کر اپنے بستر پر گر پڑے۔ نہ جانے رات کو کس وقت کسی دشمن نے ان پر ریوالور سے گولی داغی اور ان کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر ڈالا۔ پولیس بھی آئی مگر ملزم گرفتار نہ ہو سکا، کیونکہ اس حادثے کو ڈکیتی ظاہر کیا گیا تھا۔ میرا بھائی، خون کے دھبے کوئی بھی نہ دھو سکا۔ بیڈ روم میں فوم کے گدے پر جگہ جگہ خون کے دھبے پڑے ہوئے تھے، جس سے ظاہر ہوتا تھا
کہ انہوں نے زندگی کے لیے کس قدر جد و جہد کی تھی۔ جس رات یہ واقعہ ہوا اس دن بھابھی بھی بھائی کے جانے کے بعد اپنے میکے چلی گئی تھیں۔ وہ ملازم دلاور کو بھی اپنے ہمراہ لے گئی تھیں، جس کا بیان تھا کہ وہ بھائی سے جھگڑے کے بعد اتنی افسردہ تھیں کہ تمام دن روتی رہی تھیں۔ انہوں نے کچھ کھایا پیا بھی نہ تھا۔ تبھی دلاور نے منت کی تھی کہ باجی روئیے نہیں، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، آپ کو میکے چھوڑ آتا ہوں، وہاں آپ کا دل بہل جائے گا۔ دلاور جب بھابھی کو اپنے ساتھ لے کر ان کے میکے پہنچا تو بھابھی نے اسے کہا کہ آج رات تم ادھر ہی ٹھہر جاؤ، صبح تمہارے ساتھ گھر چلی جاؤں گی۔ دلاور کا بیان تھا کہ باجی کے اصرار پر میں وہاں رک گیا، کیونکہ اسی محلے میں میرے والدین کا بھی گھر تھا، لہٰذا ان کے پاس جا کر سو گیا۔ تبھی اسی رات بھائی جان کے ساتھ ایسا اندھوناک واقعہ گزرا کہ کوئی ان کی جان بے دردی سے لے کر چلا گیا۔ گھر میں کچھ توڑ پھوڑ ہوئی تھی اور سامان بھی بکھرا ہوا ملا۔ لگتا تھا کہ کسی نے تلاشی لی ہے، مگر کچھ ہاتھ نہ آیا۔ خدا جانے یہ ڈکیتی تھی کہ میرے پیارے بھائی کو کسی دشمن نے مار دیا تھا۔ پولیس نے ہمیں فون کر کے اطلاع دی۔ ایک محلے دار نے صبح دیکھا کہ گیٹ پورا کھلا ہوا ہے۔ اس نے اندر جھانکا اور آوازیں لگائیں۔ جب ہر طرف خاموشی ملی تو اس نے پولیس کو فون کر کے اطلاع کر دی۔ پولیس نے اس واقعے میں بیوی اور ملازم کو شامل تفتیش ضرور کیا، مگر پھر عدم ثبوت پر رہا کر دیا۔ بھائی کی تمام کمائی بھابھی نے سمیٹ لی، جو بعد میں ان کی نئی زندگی کو خوشیوں سے مزین کرنے کے کام آئی۔ انہوں نے عدت کے فوراً بعد اپنے من چاہے محبوب یعنی اپنے بہن کے دیور سے شادی کر لی۔ انہوں نے تو اپنی محبت پا لی، مگر ہم بہنوں سے ان کا بھائی چھین لیا۔ اللہ جانے میرے بھائی کا قاتل کون تھا اور ان کو کس کے اشارے پر قتل کیا گیا، مگر جب تک ہم بہنیں زندہ ہیں اس قاتل کو بددعائیں دیتی رہیں گی۔ آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔